السلام علیکم، حنیف سلیمان آپ سے مخاطب ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب خوش و خرم اور اپنی صحت کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ میں نے اپنے پچھلے پیغام میں آپ سے انسانی جسم میں پلنے والی بیماریوں کا تذکرہ کرنے کا کہا تھا کہ ہمارا جسم مختلف بیماریوں کی آماجگاہ ہے اور ہمیں کس طرح ان بیماریوں سے بچاؤ اختیار کرنا ہے، ان بیماریوں کے بارے میں جاننا، کس طرح اس کا علاج کرنا اور اپنی زندگی میں سکون اور اطمینان واپس لانا ان بیماریوں کی وجہ سے غارت ہو جاتا ہے۔ آج میں ہمارے جسم میں موجود ایک چھوٹی سی بیماری، بظاہر چھوٹی سی بیماری ہے، اس کی میں آپ کو آگاہی دینا چاہتا ہوں، اور وہ بیماری میں نے تھمب نیل پر رپورٹ کر دی ہے، آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ یہ بیماری کس طرح جنم لیتی ہے، کس طرح احتیاطی تدابیر اور پرہیز اختیار کرنے سے اسے اپنے آپ سے دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح اس کا علاج کرنا ہے۔ تو آئیے اس بیماری کو سمجھتے ہیں۔ یہ پیغام ان دونوں اشخاص کے لیے ہے کہ جو ان میں سے ایک اس بیماری سے ابھی تک بچا ہوا ہے، یا وہ جو اس بیماری کو اپنے جسم میں جگہ دے چکا ہے۔ بچپن میں پہاڑی بکرے کی بدبو اور اس کی گندے لوگوں سے نسبت لطیفوں کی صورت میں سنا کرتے تھے۔ اسی طرح مغربی دنیا میں نیولا نما امریکی جانور جسے سکنک کہا جاتا ہے، اس کی بدبو بدنام تھی، لیکن اگر کسی انسان کے منہ اور سانس سے بدبو آتی ہو تو وہ پہاڑی بکرے اور سکنک دونوں سے بازی لے جاتا ہے۔ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ ہر انسان کے منہ سے کسی نہ کسی وقت بدبو آتی ہے، مگر وہ بدبو جو ہمیشہ یا اکثر اوقات رہتی ہے یا خاندانی ہوتی ہے، وہ وبال جان سے کم نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ عیب بن جاتی ہے۔ دوسرے لوگ تو بدبو سے تنگ ہوتے ہی ہیں، خود بدبودار منہ والا انسان اپنے آپ کو دوسروں سے دور رکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ جذباتی اور اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، بلکہ ترقی کرنے اور آگے بڑھنے کے امکانات سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ منہ اور سانس کی بدبو ایک بیماری ہے جو انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی پر دور رس اثرات مرتب کرتی ہے۔ جب میں آپ کو کچھ معلومات فراہم کر دوں جو اس بیماری کا سبب ہے، کہ انسان کا منہ جراثیم کی موجودگی کے لحاظ سے جسم کا غلیظ ترین حصہ ہے، لیکن قدرت نے ان جراثیم کو تھوک سے ہر وقت دھوتے رہنے کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے منہ میں چھوٹے بڑے بہت سے غدود ہیں جو کہ تھوک پیدا کرتے رہتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہر وقت جاری رہتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں 1 لیٹر سے 1.5 لیٹر تک تھوک منہ میں جمع ہوتا ہے، جسے انسان نگلتا رہتا ہے۔ اس طرح جراثیم دھل کر معدے میں چلے جاتے ہیں، اور تھوک نہ صرف جراثیم کو دھونے کا کام کرتا ہے بلکہ مارنے اور غذا کے بچے کھچے ذرات پر عمل کر کے ان کو جراثیم کے لیے بیکار بنا دیتا ہے۔ اس طرح جراثیم کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جراثیم معدے میں پہنچ کر تیزاب کے اثر سے مر جاتے ہیں اور تھوک دوبارہ خون میں جذب ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہوئی عام حالت کی بات ہے، لیکن اگر کسی انسان میں کسی وجہ سے تھوک میں کمی آ جائے، یعنی تھوک کی پیدائش میں کمی آ جائے، وہ تمام جراثیم جو منہ میں موجود ہوں منہ کے اندر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر منہ کے اندر موجود غذا کے بچے کھچے ذرات اور منہ کے مردہ خلیوں پر پلنے لگتے ہیں۔ اس طرح اسی طرح کا عمل شروع ہو جاتا ہے جیسے کوئی چیز زمین میں گلتی سڑتی ہے۔ جراثیم جب منہ کے اندر موجود غذائی ذرات خصوصاً پروٹین پر عمل کرتے ہیں تو گندی گیسیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کہ جن میں سب سے زیادہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے، کہ جس کی بدبو گندے انڈوں کی سی ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک دوسری گیس بھی ہے جس کو میتھائل مرکپٹان کہتے ہیں۔ یہ وہی گیس ہے جسے بدبو کی وجہ سے سوئی گیس میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے شیئر کر رہا ہوں۔ اس گیس میں جو گھروں میں مہیا کی جاتی ہے، اس گیس میں یہ گیس جو ہے نا میتھائل مرکپٹان، یہ شامل کی جاتی ہے تاکہ گیس لیک ہونے کی صورت میں سوئی گیس کی موجودگی کا فوراً پتہ چل جائے اور اس کا تدارک ہو سکے۔ ان بدبودار گیسوں کی پیدائش میں منہ اور سانس سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اس طرح جب بھی منہ میں تھوک کی پیدائش میں کمی آتی ہے تو اس کے ساتھ ہی منہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سونے کے دوران
تھوک کی پیدائش میں کمی آ جاتی ہے اور جراثیم کے دھلنے کا عمل سست پڑ جاتا ہے اور وہ غذائی ذرات پر اپنا عمل شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صبح اٹھتے وقت انسان کے منہ سے خاص قسم کی بدبو آتی ہے۔ اس کے علاوہ ذہنی دباؤ اور اعصابی تناؤ میں بھی تھوک کی پیدائش کم ہو جاتی ہے۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوک میں کمی آ جاتی ہے، اس لیے بوڑھے لوگوں کے منہ سے زیادہ بدبو آتی ہے، جبکہ چھوٹے بچوں کے منہ میں چونکہ تھوک زیادہ بنتا رہتا ہے اور جراثیم بھی کم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے منہ سے خاص قسم کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن جوں بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اس میں تبدیلی آتی جاتی ہے۔ یہ پیغام چونکہ طویل ہے، اس لیے برائے مہربانی اس پیغام کو آپ پورا ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو افادہ ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میری یہ ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، اور یہ پیغام اگر پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ بعض اوقات منہ اور سانس کی بدبو بیماری کی علامت کے طور پر بھی ظاہر ہوتی ہے، مثلا سائنوسائٹس، ٹونسلز کی بیماریاں۔ ایک تو خود ان بیماریوں میں گندی پیپ پیدا ہوتی ہے جو بدبو دیتی ہے، اور دوسرے ناک بند ہونے سے منہ میں خشکی ہو جاتی ہے جس سے جراثیموں کا عمل تیز ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈائبٹکس، گردوں کا فیل ہونا، جگر کی شدید بیماری جہاں جگر کا عمل فیل ہونے کے قریب ہو، اس میں بھی سانس میں مخصوص بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر بھوکا رہنے کی صورت میں، مثلا بھوک ہڑتال، سخت ڈائٹنگ اور روزے کی حالت میں منہ اور سانس بدبودار ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو تھوک کی حالت میں منہ کا خشک ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں جراثیموں کے بڑھنے اور گلنے سڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ کھانے کی بعض چیزیں منہ کی بدبو کا باعث بنتی ہیں، ان میں سب سے بدنام لہسن اور پیاز، اگر یہ کچے کھائے جائیں تو یہ نہ صرف منہ میں اپنی موجودگی کی وجہ سے بدبو کا باعث بنتے ہیں، بلکہ جب یہ غذا کے ساتھ ہضم ہو کر خون میں شامل ہوتے ہیں تو خون کے ذریعے پھیپھڑوں میں آ جاتے ہیں، اور پھیپھڑوں سے سانس کے ذریعے ان کی بدبو باہر آتی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو اس کا تدارک بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو کوشش کرنی چاہیے کہ جن عوامل سے منہ خشک ہو رہا ہے ان کو دور کیا جائے، مثلا ناک کی بیماریوں کا علاج کہ منہ کے ذریعے سانس لینے کی ضرورت باقی نہ رہے، یا منہ سے سانس لینے کی عادت ختم کرنی چاہیے۔ سخت ڈائٹنگ سے بھی گریز کیا جائے، ذہنی اور اعصابی دباؤ سے بچا جائے، بدبو پیدا کرنے والی دواؤں کو کم از کم استعمال کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال بھی بہت ضروری ہے۔ جن لوگوں کے منہ کسی نہ کسی وجہ سے خشک رہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ منہ میں ایسی چیزیں رکھیں جو ذرا سی کھٹائی مائل ہوں، یعنی ترشی مائل ہوں اور ترش ذائقہ رکھتی ہوں، اور انہیں چوستے رہا کریں۔ اس طرح ان کے منہ میں تھوک زیادہ بنتا رہے گا اور منہ کی صفائی بھی ہوتی رہے گی، لیکن میٹھی چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ منہ میں موجود غذائی ذرات اور مردہ خلیوں پر جراثیم پلتے اور بڑھتے ہیں اور ساتھ ہی بدبودار گیسیں پیدا کرتے ہیں۔ اگر منہ کو ان سے صاف رکھا جائے تو جراثیم کو پلنے اور بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ بدبو اور گیسیں پیدا ہوں گی۔ ان سے نجات پانے کے لیے منہ، دانتوں، مسوڑوں، زبان اور گلے کی صفائی بہت ضروری ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کو اچھے ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے دن میں کم از کم 3 مرتبہ، اگر نہیں تو 2 مرتبہ، یعنی صبح اور رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح برش کرنا چاہیے۔ اس کے بعد زبان، تالو اور گالوں کو اچھی طرح اندر سے صفائی کرنا ہے۔ دانت صاف کرتے وقت ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ سے ان کی خوب صفائی کرنی چاہیے۔ اس طرح جراثیم کی تعداد کم سے کم رہ جائے گی اور غذائی ذرات بھی صاف ہو جائیں گے۔ زبان کی صفائی کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاف اور سرخی مائل ہونی چاہیے۔ زبان کے اوپر سفید یا میلی تہ بالکل نہیں ہونی چاہیے، یہ میلی تہ جراثیم کا گھر ہوتی ہے۔ جدید تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ زبان کا پچھلا حصہ جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے ابھار جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں، سانس کی بدبو میں سب سے زیادہ ملوث ہوتا ہے، اس لیے اس کی صفائی بہت ضروری ہے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے لیکن کوشش اور کچھ مدت کے بعد عادت ہو جاتی ہے۔ زبان کے اس حصے کی صفائی کے لیے خاص انتظام کی بھی ضرورت ہے۔ یہ کہ کوئی ٹی نما، یعنی کہ ٹی بنا ہوا جو ایک اسکریپر بنوا لیں، یا وہ برش کے ساتھ ہی بعض اوقات مل جاتا ہے، پھر اسے زبان کے پچھلے حصے کو رگڑ کر صاف کریں۔
غذائی چیزوں سے پیدا ہونے والی بدبو کا علاج اول تو یہ ہے کہ ایسی تمام چیزوں کے کھانے سے پرہیز کیا جائے جو بدبو کا باعث بنتی ہے، مثلا مولی اور پیاز اور زیادہ چیزیں جن میں چوکن ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ غذائیں جو مولی اور پیاز ہیں یہ خون میں کولیسٹرول کو کم رکھنے اور دل کی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہیں، اگرچہ کہ ایسی چیزیں کھانی ہی ہوں تو کھانے کے ساتھ ساتھ کھائیں اور بعد میں زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے کہ جس سے بدبو اگرچہ ختم تو نہیں ہوتی لیکن کم ضرور ہو جاتی ہے۔ سائنوسائٹس اور ٹانسلز کی صورت میں ناک اور گلے میں گندی پیپ بنتی ہے جو بدبو کا باعث بنتی ہے۔ اس کے علاوہ ناک کی ٹیڑھی ہڈی اور ناک کے اندر بڑے ہوئے گوشت جس کو پالیپس کہتے ہیں اس کا علاج بھی ضروری ہے، ان سے بھی ناک بند ہو جاتی ہے اور انسان منہ سے سانس لینے پر مجبور ہو جاتا ہے، اس طرح بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اور اسی طرح ناک کی الرجی کا علاج ہونا چاہیے کیونکہ اس سے بھی اکثر ناک بند رہتی ہے۔ اچھا، عام طور پر لوگ منہ اور سانس کی بدبو دور کرنے کے لیے، کلی کرنے کے لیے خوشبودار محلول جس کو ہم ماؤتھ واش کہتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ بالکل فضول اور بے فائدہ ہیں اور بدبو دور کرنے میں کسی قسم کی مدد ہی نہیں کرتے، زیادہ سے زیادہ ان کی اپنی خوشبو منہ میں رہ جاتی ہے جس سے انسان کو بدبو ختم ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ جو لکوڈ ہے یہ خوشبو منہ میں 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی نہیں رہتی ہے۔ بہت سے محلول یعنی لکوڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اینٹی سیپٹک اس میں اجزاء شامل ہوتے ہیں، لیکن کلی کی صورت میں ان کا استعمال کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا کیونکہ جراثیم زبان کے خلیوں کے درمیان اور غذائی ذرات کے اندر ہوتے ہیں جہاں اینٹی سیپٹک برش کے بغیر اثر انداز نہیں ہوتے۔ البتہ ان کا استعمال برش کے کرنے سے پہلے اور بعد میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ بعض لوگ خیالی بدبو میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کا حقیقت میں اس کا وجود جو ہے نا وہ وجود نہیں ہوتا، یہ ایک اعصابی بیماری ہے کہ جس میں انسان ان وسوسوں کا شکار رہتا ہے کہ میرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ منہ اور سانس کی بدبو کا جو احساس خود انسان کو نہیں ہوتا، صرف ارد گرد کے لوگ ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اپنے منہ کی بدبو کو چیک کرنا چاہے تو صرف اپنے خاندان جو ہے نا اس کے افراد یا دوستوں سے اس بارے میں رائے لے سکتا ہے، یا ایک اور طریقہ ہے وہ میڈیکل غوز ملتا ہے جو ہم عموماً زخموں پہ لگاتے ہیں، اس سے دانتوں کو اچھی طرح رگڑیں اور 2-3 منٹ کے بعد اس کو سونگھیں، جو بو اس کی ہوگی وہی بو آپ کے منہ اور سانس کی ہوگی۔ آج کے اس پیغام کا اختتام کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ پیغام ضرور پسند آیا ہوگا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ آنے والے پیغامات میں کچھ اور بیماریوں کا تذکرہ کروں گا کہ جن میں احتیاطی تدابیر سے ان سے بچاؤ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔